بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیوز بائی محمد اسد۔ میں آج آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کا نام ہے ماں۔ ماں ایک عظیم ہستی ہے۔ جس کی ماں زندہ ہے اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جس کی ماں فوت ہو گئی ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں۔ اور وہ ماں ہی ہے جو اپنے بچے کے ساتھ ہر وقت محبت کرتی رہتی ہے۔ اگر کبھی وہ غصے میں بد دعا بھی دیتی ہے تو بچے اسے تنگ کرتے ہیں۔ آپ اور مجھے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ماں جیسی ہستی کی قدر کریں۔ جس کی ماں زندہ ہے اس کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں، ماں کی، باپ کی۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کیا ہے، مثال کے طور پر سب سے زیادہ کس کا ادب کرنا چاہیے، ماں کا یا باپ کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں۔ تو پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ سب سے زیادہ کس کی قدر کرنی چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں۔ پھر اس نے تیسری بار پوچھا سب سے زیادہ کس چیز کی قدر کرنی چاہیے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں۔ جب چوتھی بار اس صحابی نے سوال کیا کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پتہ ہے کہ ماں کی قدر کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد پھر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ۔ چوتھی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا۔ لہذا میری سب دوستوں سے گزارش ہے آپ اپنی ماں کی قدر کریں۔ آپ اپنی ماں کو کبھی بھی تکلیف نہ دیں۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا وہ اس کی سزا دنیا میں دیکھ لے گا۔ اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کی اولاد اس کا کہنا نہیں مانے گی۔ اور ماں ہی ایک ایسی ہستی ہے جو اولاد کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ جس نے 9 مہینے تک یا تقریباً 10 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا اور وہ ماں کے جسم سے ہی خوراک لیتا رہا، اور ماں اس کے لیے کتنی مشکلات برداشت کرتی ہے۔ یہ آج کل کے نوجوانوں کو ماں کی قدر نہیں ہے۔ ہم سب بھائیوں کو چاہیے کہ ہم ماں کی قدر کریں۔ ماں کی قدر آپ اس سے پوچھیں جس کے پاس ماں نہیں ہے۔ ہمارے پاس ماں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہمارے پاس ماں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ جس نے ہمارا انتظار کیا کہ ہم اس کے پیٹ سے کب باہر آئیں گے، وہ تکلیف، وہ آنسو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں اس کے۔ اور وہ چاہے بچہ جتنا بھی گندگی سے بھرا ہو، ماں اپنے سینے سے لگا کر اس کو پیار کرتی ہے اور اپنے سینے سے
اس کو تقریباً 2 سال تک دودھ پلاتی ہے اور اس کی اچھی پرورش کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور بچے کو انگلی پکڑا کر چلنا سکھاتی ہے، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ بچے میں ایسی چیز، ایسی اخلاق، ایسی نصیحت، ایسی تربیت بھر دے کہ کوئی بھی اس سے بات کرے تو یکدم یہی کہے کہ کیا تربیت کی ہے ماں باپ نے اس کی۔ آپ نہیں جانتے کیونکہ آپ تو اب بڑے ہو چکے ہیں۔ جب آپ بچے تھے آپ نے بستر پر پیشاب کر دیا، سردی کی رات تھی، ماں کو جب پتہ چلتا ہے وہ بچے کو اٹھا کر اپنی جگہ پہ سلا دیتی ہے، اور جو گیلی جگہ ہوتی ہے اس پر خود سو جاتی ہے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، میرے بچے کو سردی نہ لگے، میرا بچہ بیمار نہ ہو۔ وہ خود اس چیز کی فکر نہیں کرتی۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ سب کو کہ آپ اپنی ماں کی قدر کریں۔ وہ ہر بچے کو اپنی آغوش، اپنی محبت میں ڈھانپ لیتی ہے، اور اس کی ہر قسمی چھوٹی موٹی تکلیف، چھوٹے موٹے مسئلے مسائل، اور کسی بھی قسم کی اس کو تکلیف نہیں آنے دیتی، اور ہر طرح سے اس کی راحت کا بندوبست کرتی ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمیں ماں کی قدر بھی نہیں ہے، اور جو بھائی پردیس میں رہتے ہیں وہ تو ماں کی خدمت بھی نہیں کر سکتے۔ میں کافی دیر سے ماں کے موضوع پر بات کر رہا ہوں، اس میں باپ کا بھی بہت اچھا کردار ہے۔ ہم سب ماں کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر باپ نہ ہو تو ماں کبھی نہیں ملتی، کیونکہ کوئی بھی عورت ایسے بچہ کبھی نہیں پیدا کر سکتی جب تک کہ وہ کسی سے نکاح کر کے اسے اپنا جیون ساتھی نہ بنا لے۔ لہذا ٹھیک ہے، ماں کا اس میں بہت کردار ہوتا ہے۔ باپ صبح سے نماز پڑھ کے اپنے کام پہ چلا جاتا ہے اور مغرب کے بعد آتا ہے، لیکن یہ ماں کو بھی سوچنا چاہیے اور اس بچے کو یا اس بچی کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ خرچہ گھر کا، یہ سرکل گھر کا اس کے باپ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر اس کا باپ باہر جا کر محنت نہ کرے تو یہ گھر کا خرچہ نہیں چل سکتا۔ آخر میں میری سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں اور جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں۔ جو بھائی جو بہنیں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو چاہیے ان کی قدر کریں۔ اگر ان کی کوئی بات آپ کو کڑوی بھی لگتی ہے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ماں باپ کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ ان کی بات کڑوی ضرور ہوتی ہے مگر اولاد کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل اسلامک ویڈیو بائی محمد اسد۔ سبسکرائب کریں، اور اسی نام پر میرا فیس بک پیج بھی ہے اسلامک ویڈیو بائی محمد اسد، اسے فالو کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کے ماں باپ کو اچھی صحت عطا کرے، اللہ آپ سب کے ماں باپ کا سایہ آپ کے ہمیشہ سر پر رکھے۔ میرے لیے دعا کرنا، بندہ ناچیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔